عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو قیامت کی متعدد چھوٹی چھوٹی علامتیں رونما ہو چکی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا محمد بن سلمان کی نسل ایسی ہوگی جو خزانے کے لیے لڑے گی؟ آج کا دور جہالت کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ بہت سے لوگ روز جزا، قیامت اور موت کو بھول چکے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ قیامت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں۔ ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، 30 دجال کا ظہور جس میں ہر دجال اپنے آپ کو نبی سمجھے گا، موسیقی اور آلات موسیقی کا پھیلاؤ، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امن معاہدہ اور بہت کچھ ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو موجودہ دور میں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب سبز ہو رہا ہے، لوگ عمارتوں کی اونچائی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں شراب اور الکوہل عام ہوتا جا رہا ہے۔ زنا مسلمانوں اور عورتوں کے لیے آزادانہ حقوق بنتا جا رہا ہے اور زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف لے جائیں گی، اور ایک بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتا دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہاں آپ الفاظ میں تمہارے خزانے کا لفظ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ یہاں جس خزانے کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ وہ خزانہ ہے جو کعبہ کے نیچے دفن ہے۔ اگر اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں تو قبیلہ جرہم نے کعبہ کے نیچے ایک بڑا خزانہ دفن کیا تھا، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب قبیلہ جرہم پر پڑوسی قبیلے نے حملہ کیا تو انہوں نے سارا خزانہ اکٹھا کر کے کعبہ کے گرد اور زمزم کے کنویں کے پاس دفن کر دیا، لیکن یہ صرف اندازے ہیں، صحیح جگہ نامعلوم ہے۔ اور واقعی سعودی عرب کے موجودہ منظرنامے امام مہدی کی عظیم جنگ کی پیشگوئی کرتے ہیں، اور چند اشاروں کے ساتھ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان یا ان کی نسل ہی امام مہدی کے ساتھ لڑے گی۔ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کو، ایک کو وزیر دفاع اور دوسرے کو توانائی کے وزیر بنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ نظام کو اپنے دائرہ اور تسلط میں رکھا جائے۔ 2020 میں الجزیرہ نے خبر شائع کی تھی جس میں بتایا گیا کہ ریاض میں بغاوت کی مبینہ سازش کی افواہوں کے درمیان شاہی خاندان کے 3 سینئر افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو، اس کے ساتھ شاہ سلمان کے بھائی سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف جو 2017 سے گھر میں نظر بند تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ نواف بن نائف کو کئی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سیکیورٹی کے طور پر حراست میں لیا گیا تھا، اور دارالحکومت میں بھی سیکیورٹی میں اضافہ ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس سویپ اپ آپریشن کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اقتدار کو مستحکم کرنے کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھا ہے، کیونکہ شاہ سلمان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاہ سلمان کی صحت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے۔ جنوری 2015 میں شاہ سلمان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے
محمد بن سلمان نے ایوان سعود ملک اور خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے۔ جب ان کے والد نے تخت سنبھالا تو انہیں فوری طور پر وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے شاہی خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ کیے بغیر ہمسایہ ملک یمن میں جنگ شروع کر دی تھی۔ پھر اسی سال محمد بن سلمان نے سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ مقرن بن عبدالعزیز کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹانے کا انتظام کیا۔ اس کے 2 سال بعد اس نے بادشاہ کے بھتیجے اور سابق وزیر داخلہ محمد بن نائف کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور اپنے والد کا براہ راست جانشین مقرر ہوا۔ متوازی طور پر محمد بن سلمان نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے قریبی لوگوں کو حکومت کے اندر ہی اہم عہدوں پر ترقی دی۔ ان کے سوتیلے بھائی عبدالعزیز بن سلمان کو توانائی کے امور کا وزیر مملکت مقرر کیا گیا، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان کو امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر بنا کر واشنگٹن ڈی سی بھیجا گیا تھا اور بعد میں نائب وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ محمد بن سلمان نے غیر شاہی افراد کو بھی ایسے عہدوں پر ترقی دی جو روایتی طور پر شاہی خاندان کے افراد کو دی جاتی تھیں۔ ان کے قریبی لوگوں میں میجر جنرل احمد عسیری نے جنرل انٹیلیجنس کے نائب سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا، لیکن بعد میں صحافی جمال کے قتل پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان نے بالکل جیسے پاکستان میں شریف خاندان کے پاس ایک طویل فہرست عہدوں کی گھر میں ہی رکھ لی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی محمد بن سلمان ولی عہد کے علاوہ وزیر دفاع بھی ہیں، وزراء کی کونسل کے پہلے نائب بھی ہیں، ملٹری انڈسٹری کارپوریشن کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور سعودی آرامکو کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ فوجی اور مالیاتی اسلحے پر ذاتی کنٹرول رکھتا ہے۔ پھر 2022 میں بھی اندر کی خبریں آئی تھیں کہ ان کے شاہی خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد بن سلمان پہلے ہی مستقبل کی پیشگوئی کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں میں اقتدار اور خزانے کے لیے لڑائی ہوگی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عصر حاضر کے بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے جنگ کا اعلان کریں گے اور مکہ کے خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ مکہ کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ جب حالات خراب ہوں گے تو اللہ کی مرضی سے امام مہدی آئیں گے۔ اس دن امام مہدی کے سامنے 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ جو نبوت کا انکار کرے گا اور امام مہدی کے ساتھ جنگ کرے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گروہ شمال سے آئیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شامی یہودی ہوں گے، تاہم درست اشارے معلوم نہیں۔ دوسرا گروہ امام مہدی کے ساتھ مل جائے گا اور ان کا لشکر بن کر مشرق سے آگے آئے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایران، پاکستان یا افغانستان کے لوگ ہوں گے۔ تیسرا گروہ عرب کے لوگ ہوں گے جو ان کا انکار کریں گے اور امام مہدی سے جنگ کریں گے۔ وہ امام مہدی کے ساتھ اقتدار اور خزانے کے لیے لڑیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں بہت عجیب چیز دیکھی۔ میری امت کا ایک گروہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، لہٰذا ایک فوج، کوئی عرب فوج ہو سکتی ہے جو اس پر حملہ کرے۔ وہ اسلام کی چھتری تلے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن وہ ظالم ہوں گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا واحد عملی نفاذ کر رہا ہے۔ آیا وہ اپنے بیٹوں کے لیے لڑے گا یا نہیں، اس وقت غیر یقینی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس نے اپنی نظر میں قرآن و حدیث کا راستہ ترک کر دیا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ پاکستان میں مل جائیں گے جو محمد بن سلمان کو ایک ویژنری آدمی سمجھتے ہیں، لیکن اس ترقی کا ہم نے کیا کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑا دے۔ اور محمد بن سلمان آج وہ آدمی ہے جس نے کوئی ایسا کام باقی نہیں رہ گیا جو اسلام میں حرام تھا اور اس شخص نے اس کے قانون تبدیل کروا دیے۔ ہر چیز، چاہے وہ زنا ہو، شراب ہو، موسیقی کی محفلیں ہوں، بے حیائی ہو، کافروں کا پاک مقامات میں داخلہ ہو، صحابہ کے مقدس مقامات کے نشانات تک مٹا دیے گئے، امام مسجدوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہودیوں کے ساتھ تجارت کی۔ ایک طرف ہمارے بھائی مر رہے تھے تو دوسری طرف یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور یہودی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے ٹھیکے مل رہے تھے۔
ایک طرف امت ظلم کا شکار ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اس شخص نے ہر قسم کا فتنہ پیدا کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔